خریدی جا سکتی ہے۔ حتیٰ کہ لوگوں کی عزت اور محبت بھی۔ اس کے والد نعیم اکثر اسے سمجھاتے تھے کہ زندگی صرف دولت سے نہیں چلتی، مگر کاشف ان کی باتوں کو پرانی سوچ کہہ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ حنا ایک سادہ اور خوددار لڑکی تھی جو ایک کپڑوں کی دکان پر کام کرتی تھی۔ اس کے والدین کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور اسے اس کے خالہ روبینہ نے پالا تھا۔ حنا کم بولتی تھی مگر اس کے اندر عزت نفس بہت مضبوط تھی۔ کاشف کی پہلی ملاقات حنا سے تب ہوتی ہے جب وہ اپنی بہن کی شادی کے لیے کپڑے خریدنے دکان پر جاتا ہے۔ حنا سادہ انداز میں اس کی مدد کرتی ہے مگر کاشف کو اس کی بے تکلفی پسند نہیں آتی کیونکہ وہ عادی تھا کہ لوگ اس کے سامنے جھک کر بات کریں۔ چند دن بعد کاشف دوبارہ اسی دکان پر آتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ محسوس کرتا ہے کہ حنا باقی لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ نہ اس کی دولت سے متاثر ہوتی ہے اور نہ اس کے رعب سے۔ کاشف کے پہلی بار کسی لڑکی میں دلچسپی ہوتی ہے مگر اس کا انداز غلط ہوتا ہے۔ وہ حنا کو مہنگے تحفے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ حنا تحفے لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ حنا کہتی ہے رشتے تحفوں سے نہیں احترام سے بنتے ہیں۔ یہ بات کاشف کی انا کو چوٹ پہنچاتی ہے۔ غصے میں آ کر کاشف دکان کے مالک سے کہہ دیتا ہے کہ وہ حنا کو نوکری سے نکال دے ورنہ وہ دکان سے خریداری بند کر دے گا۔ حنا کی نوکری چلی جاتی ہے مگر وہ خاموشی سے چلی جاتی ہے اور کسی سے شکایت نہیں کرتی۔ کچھ دن بعد نعیم کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کاشف سے سخت ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے ایک بے قصور لڑکی کی روزی چھین لی۔ کاشف پہلی بار خود کو غلط محسوس کرتا ہے۔ وہ حنا کو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے۔ آخرکار اسے معلوم ہوتا ہے کہ حنا ایک چھوٹے اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ وہ اس سے معافی مانگنے جاتا ہے۔ کاشف کہتا ہے میں نے اپنے انا میں آ کر تمہیں تکلیف دی۔ حنا خاموشی سے سنتی ہے اور پھر کہتی ہے غلطی سب سے ہوتی ہے مگر اسے ماننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کاشف بدلنے لگتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا شروع کرتا ہے۔ نعیم اپنے بیٹے میں تبدیلی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ آخری منظر میں کاشف ایک سادہ سی جگہ پر حنا کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ہیلو ویورز، کاشف ایک کامیاب بزنس مین تھا جسے اپنی کامیابی پر بہت فخر تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، حتیٰ